السلام علیکم میرے پیارے پیارے شہزادوں اور شہزادیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانہ خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانہ خان کی جانب سے خوش آمدید۔ تو جی آج کی ایپیسوڈ ہے پریحان اور اذہان کے نام۔ امید کرتی ہوں پریحان اور اذہان کے فینس اب ان کے سارے شکوے شکایت ختم ہو جائیں گے۔ آج کی پوری ایپیسوڈ صرف اذہان اور پریحان پر ہے۔ میں نے کل ایک چھوٹی سی پوسٹ لگائی تھی کپل ہیش ٹیگ کی، مگر افسوس آپ میں سے کسی نے بھی کمنٹ نہیں کرا۔ جن ایک آدھ ریڈرز نے کمنٹ کرا بھی، انہوں نے جسٹ نارمل کمنٹ ہوتا ہے وہ کرا، لیکن ہیش ٹیگ مجھے نہیں بتایا۔ تو کائنڈلی آپ اپنے اپنے پسندیدہ کپل کا ہیش ٹیگ مجھے بتائیں، کیونکہ تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو گئی ہے کہ پریحان اور اذہان دونوں کے نیمز ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو میں ہیش ٹیگ نہیں بنا پا رہی ہوں۔ ادروائز آج کا ایپیسوڈ 6000 پلس ورڈز پہ مشتمل ہے، تو آپ لوگ انجوائے کریں، پیارے پیارے کمنٹ کریں۔ جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو پڑھنے سے پہلے ہی لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازم مینشن کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، بس قلم ہانہ خان، قسط نمبر 15۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانہ خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا کسی بھی چینل، ویب سائٹ یا کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم پر اس ناول کو پوسٹ کرنے سے گریز کریں۔ اے محبت، تیرے انجام پر رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پر رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی تھی، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پر رونا آیا۔ مجھ پر ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری کا، اس قدر گردش ایام پر رونا آیا۔ جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا، شکیل مجھ کو اپنے دل ناکام پر رونا آیا۔ اس وقت اس کمرے میں اندھیرے کا راج تھا۔ بیلکنی کے ادھ کھلے گلاس ڈور سے سرد ہواؤں کے جھونکوں نے اس کمرے کو یک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ گلاس ڈور پر لٹکے سفید رنگ کے پردے ہوا کے زور پر جھول رہے تھے۔ آسمان پہ چمکتے 14ویں کے چاند کی چاندنی گلاس ڈور سے چھانتی ہوئی اندر آتی ماحول کو مزید خوابناک کر رہی تھی۔ تو وہیں کچھ فاصلے پہ ہی رکھے فل سائز نرم و ملائم گول بیڈ پر ایک وجود خاموشی سے لیٹا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ یہ کمرہ اور کسی کا نہیں بلکہ پریحان قاضیان خانزادہ کا تھا، جو سرہانے کی طرف پاؤں کیے پیتانے کی طرف سر رکھے خاموشی کی مورت بنے کئی گھنٹوں سے بے جان سی پڑی تھی۔ لائٹ براؤن سلکی بال بیڈ سے نیچے جھولتے سفید ماربل پہ بچھے چاکلیٹ براؤن نرم قالین کو چھو رہے تھے۔ اس وقت وہ سفید رنگ کی گول گلے والی ڈھیلی سی قمیض، جس پر آگے کی جانب 3 بٹن موجود تھے، اور ساتھ میں ہم رنگ ہی ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ گلاس ڈور کی جانب سے آتی چاند کی چاندنی اس مومی گڑیا کے سرخ و سفید رنگت اور حسین معصوم نقوش کو چھوتے جیسے مزید نکھار رہی تھی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح
چودھویں کے چاند کی چاندنی اس مومی گڑیا کے غم میں برابر کی شریک کچھ اداس سی تھی، جبکہ پریحان کی گہری نیلی آنکھیں یکٹک چھت پر لٹکے خوبصورت مگر نفیس اور نازک سے فانوس پر ٹکی تھیں۔ غور سے دیکھو تو نیلی آنکھوں میں آنسو موتی کی مانند چمکتے محسوس ہو رہے تھے، جو گرم سیال کی مانند آنکھوں سے گرتے کنپٹی اور پھر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اندھیرے کمرے میں چھائی خاموشی کو پریحان کی دبی دبی سی سسکی نے توڑا تھا، جسے وہ نچلا لب دانتوں میں دباتے روک چکی تھی۔ نیلی آنکھوں میں سالوں پہلے کا منظر لہرایا تھا، تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی سسک سسک کر رو پڑا تھا۔ پریحان نے آنکھیں موندتے ایک بار پھر خود کو ان اذیت ناک لمحوں میں دھکیلا جہاں محبوب کی جانب سے کی گئی بے وفائی محب کی موت ہوتی ہے۔ ہاں، اذہان خانزادہ پریحان خانزادہ کے نازک دل کا قتل سالوں پہلے کر چکا تھا۔ 5 سال پہلے۔ یہ بھی عام دنوں میں سے ہی ایک دن تھا۔ اذہان خانزادہ کو زریام کے پاس نیو یارک گئے 1 سال گزر چکا تھا۔ اس وقت پریحان کالج کے کام سے فراغت حاصل کیے بے ترتیب سی آڑی ترچھی بیڈ پر پڑی تھی۔ نیلی ناراض آنکھیں سامنے پڑی تصویر پر ٹکی تھیں، جس میں اذہان مسکراتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے ناراض سی بیٹھی پریحان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر ایک رینڈم کلک تھی جو کایان نے شرارت سے لی تھی۔ اس وقت اس کے سر پر فوٹوگرافی کا جنون شدت سے سوار تھا۔ ایک ایسی ہی تصویر اذہان کے پاس بھی موجود تھی، اور یہ تصویر بھی اذہان نے زبردستی پریحان کو پکڑائی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، پریحان کے معاملے میں بلا کا ضدی، جنونی اور خود سر۔ کتنی بری بات ہے اذہان، میں تم سے خفا تھی، اور بجائے اس کے کہ تم مجھے مناتے، تم خود ہی روٹ کر چلے گئے۔ تم نے خود ہی تو مجھے اپنے سر چڑھایا تھا، اور اب 1 سال ہونے والا ہے، تم نے ایک بار بھی میری خیریت نہیں پوچھی۔ ہم دونوں میں ہمیشہ سوری تم کرتے تھے، اس بار تم نے مجھے سوری بھی نہیں کیا، جبکہ غلطی بھی تمہاری ہی تھی۔ پریحان نے ناک چڑھاتے نم لہجے میں کہا، اداس سی نیلی آنکھوں میں آنسو سے چمکے تھے۔ تم جانتے تھے پریحان کا اذہان کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، اسی لیے تم نے مجھے جان بوجھ کر سزا دی ہے نا؟ مگر کان کھول کر سن لو، میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ تم نے بھی مجھ پر ٹرسٹ نہیں کیا تھا نا؟ الٹا مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ پریحان نے سسکتے ایک اور شکوہ کیا۔ حقیقتاً اس کا گزارا اذہان کے بغیر وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ شایان اس سے بات نہیں کرتا تھا، عنایا اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی، اس کا یونیورسٹی کا آخری سال چل رہا تھا، جبکہ زریام کا بھی یہی حال تھا۔ دائز اور شہروز اپنی فیملی کے ساتھ ویکیشنز پر ہی آتے تھے۔ دوسری طرف آئلین کے ساتھ بات کرنا بھی پریحان اپنی توہین سمجھتی تھی، اور کچھ آئلین خود بھی مغرور اور خود سر تھی، جس کی کم از کم پریحان کو رتی برابر بھی فکر نہیں تھی۔ اس سب میں صرف اذہان ہی تھا جو ہر حال میں پریحان کے ارد گرد پایا جاتا تھا، چاہے وہ ناراض ہو، بے رخی برتے یا خاموش رہے۔ اذہان نے قسم کھا لی تھی اس کا پیچھا نہ چھوڑنے کی۔
مگر اب وہ خود پریحان سے ناراض ہو کر جا چکا تھا۔ پریحان نے تصویر کی جانب دیکھتے ہچکی لی۔ یہ تو اب پچھلے 1 سال سے اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ ایسے ہی تصویر میں اذہان کو دیکھتے شکوے کرتی، روتی اور خود ہی ناراض ہو جاتی تھی۔ فی الحال وہ اب بھی یہی چاہتی تھی کہ فون اذہان کی جانب سے آئے اور وہ اسے منائے، ہمیشہ کی طرح۔ ابھی پریحان تکیے میں منہ چھپائے رونے میں مصروف ہی تھی کہ موبائل پر ہوتی لگاتار نوٹیفیکیشن کی بیپ پر ایک دم سے چونکی۔ ایک ساتھ کئی نوٹیفیکیشن آئے تھے۔ پریحان نے اپنی نم آنکھوں کو تکیے سے مسلتے تجسس سے موبائل اٹھاتے ابھی اسکرین ان لاک کرتے واٹس ایپ کھولا ہی تھا کہ ایک اننون نمبر سے لاتعداد تصویریں آتے دیکھ کر ایک دم سے چونکی تھی۔ یہ نمبر کس کا ہے اور بھلا مجھے کون تصویریں بھیج رہا ہے؟ پریحان نے زیرے لب بڑبڑاتے دوسرے ہی لمحے تیزی سے سیدھے ہو کر بیٹھتے اس چیٹ کو کھولا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پکچرز لوڈ ہوئیں کہ دھڑ 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 پریحان کو خود پر ساتوں آسمان گرتے محسوس ہوئے تھے۔ روح کھینچنا کسے کہتے ہیں؟ وہ پریحان غازیان خانزادہ کو 18 سال کی عمر میں ہی پتہ چل چکا تھا۔ نازک دل جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ابھی محبت کے خوبصورت احساس کو محسوس کرنا ہی شروع کیا تھا، پل میں چکنا چور ہوا تھا۔ پریحان کی نیلی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھیں۔ اس نے بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا، سرخ لبوں سے دبی دبی سی سسکی خارج ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی صورت بہتے چلے گئے تھے۔ اذہان، پریحان کے لبوں سے ہچکی کی صورت واحد نام ادا ہوا تھا جو ہوش سنبھالتے ہی دل کے کورے کاغذ پہ رقم ہو چکا تھا۔ پریحان نے ایک کے بعد ایک تصویر اسکرول کی تھی جن میں اذہان ایک لڑکی کے انتہائی قریب موجود تھا۔ اذہان کی کسی لڑکی سے اس قدر نزدیکی پر پریحان کا دل کئی ٹکڑوں میں بکھرا تھا۔ چہرہ شرم سے سرخ پڑا تھا۔ کوئی بھی ان تصویروں کو دیکھ کر پل میں تصویر میں موجود دونوں نفوسوں کے درمیان تعلق کی گہری نوعیت آنکھیں بند کر کے بتا سکتا تھا۔ پریحان نے موبائل کو کسی اچھوت کی مانند خود سے پرے پھینکا تھا۔ آنکھوں میں صرف بے یقینی بھرا تاثر تھا، پھر یکلت وہ سنبھلی تھی، لب بے ساختہ پھڑپڑائے تھے۔ نہیں، میرا اذہان ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی پری کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیا ہوا اگر کبھی اس نے مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا؟ مگر میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا ہے۔ اذہان خانزادہ صرف اور صرف پریحان خانزادہ کا ہے۔ پریحان کی کمرے کے در و دیوار اس نازک لڑکی کے اظہار محبت پر نم سا مسکرا دیے۔ وہ نازک چاند طلسم محبت میں جکڑی جا چکی تھی، مگر محبت کی منزل کہاں آسان ہوتی ہے۔ ہر راستہ کانٹوں بھرا ہوتا ہے، ہر موڑ پر زہریلے سانپ پھن پھلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو ان راستوں سے گزر جائے وہ محبوب کو پا کر امر ہو جاتا ہے، اور جو نہ پا سکے وہ ادھوری کہانیوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پریحان نے ہوش میں آتے تیزی سے موبائل اٹھاتے اذہان کا نمبر ملایا۔ وہ جو ابھی اذہان سے خفا ہوتے خود سے اسے فون نہ کرنے کے دعوے کر رہی تھی، سب پل میں ہی خاک ہوئے تھے۔ دوسری جانب بیل جاتی رہی اور یہاں پریحان کا دل 200 کی اسپیڈ سے دھڑکتا رہا۔ محبوب کو کھونے کے ڈر نے اس کے نازک دل کو بری طرح جکڑا تھا۔ 1 کال، 2 کال، 3 کال اور آخر کار کال اٹھا لی گئی تھی۔
ہیلو اذہان، میں پری، کیسے ہو تم؟ دوسری جانب سے آواز سنے بغیر پریحان نے لڑکھڑاتے لہجے میں اپنا تعارف کرواتے اس کی خیریت بھی دریافت کی، جبکہ دوسری طرف گہری خاموشی کے بعد ایک نسوانی آواز گونجی تھی جس پر پریحان کو اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہوئے۔ اذہان بیبی، کسی پری کی کال ہے، دوسری طرف سے کسی نے اٹھلا کر کہا تھا، جس پر پریحان نے ضبط سے آنکھیں میچتے فون پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اوہ سوری سویٹی، ایکچولی اذہان کو ہمارے کوالٹی ٹائم کے بیچ کسی کی ڈسٹربنس پسند نہیں ہے، یو نو نا، سو تم بعد میں کال کر لینا، میں اذہان کو ناراض نہیں کر سکتی، وہ مجھ پر فون اٹھانے پر ہی غصہ ہو رہا ہے، تم سن رہی ہو نا اس کی آواز؟ دوسری پار موجود لڑکی نے کچھ نرم مگر شرمندہ سے لہجے میں کہتے دوسرے ہی لمحے کال کٹ کر دی تھی، جبکہ پریحان کے ہاتھ سے صدمے سی کیفیت میں فون چھوٹ کر بیڈ پر گرا تھا۔ ہاں، اسے اذہان کی غصے سے جھنجھلاتی آواز سنائی دی تھی جس میں وہ اس لڑکی سے کال اٹھانے پر خفا ہو رہا تھا۔ کتنے لمحے پریحان بے یقین نظروں میں صدمے کی کیفیت میں کچھ دور پڑے موبائل کو گھورتی رہی، پھر جب سامنے کا منظر دھندلا ہونے لگا تو پریحان نے اپنی آنکھیں سختی سے رگڑتے صاف کی اور غصے سے پاس پڑی تصویر اٹھا کر کئی ٹکڑوں کی صورت تقسیم کر دی، پھر خود اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر تڑپ تڑپ کر رو دی تھی۔ دل میں کھلنے والی محبت کی کوپل کو بری طرح رون دیا گیا تھا۔ ہاں، یہ تصویریں سچ ہیں، وہ وہاں جا کر مجھے بھول چکا ہے، ہاں، وہ کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے۔ پریحان خانزادہ، تم بے مراد لوٹا دی گئی ہو، تمہیں بڑا غرور تھا نا اپنی محبت پہ، تم منہ کے بل گری ہو، تمہیں تمہاری خوش فہمی لے ڈوبی۔ پریحان نے پہلے بے رب جملے کہے اور آخر میں چیختے ہوئے چلا کر رو پڑی۔ محبت کی پہلی سیڑھی سے ہی وہ بری طرح گری تھی، روم روم تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی ہفتے بعد تو کبھی مہینے بعد، اسی طرح اذہان اور اس انجان لڑکی کی تصویریں اسے موصول ہوتی رہیں۔ محبت بھرے دل پر بدگمانی جیسا جذبہ سرد برف کی مانند تہ جماتا رہا، اور پریحان خانزادہ نے اذہان نامی چیپٹر اپنی زندگی سے بند کر دیا۔ نہ پھر دوبارہ پریحان نے اذہان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اذہان کے فون کال اٹھائے۔ مگر کیا واقعی طلسم محبت میں جکڑے دلوں کو اتنی آسانی سے رہائی مل جاتی ہے؟ محبت وقتی طور پر دفن تو ہو سکتی ہے مگر ختم نہیں، ایک چنگاری اور بدگمانی کی ساری برف پانی کی طرح بہہ جاتی ہے۔ حال پریحان پیٹ کے بل ہوتے تکیے میں منہ چھپائے گھٹ گھٹ کر رو دی تھی۔ وہ ناکام ٹھہری تھی کیونکہ نہ ہی وہ ان 5 سالوں میں اذہان خانزادہ کو بھول پائی تھی، نہ اس کے نام پر دھڑکتے دل کو روک پائی تھی، اور نہ ہی اس کے دیے گئے دھوکے کو بھول پائی تھی۔ کیوں واپس آ گئے ہو اذہان خانزادہ؟ مار تو چکے ہو اپنے دھوکے اور فریب سے پریحان خانزادہ کے دل کو، کیوں ایک بار پھر اپنی فریب اور مکار باتوں سے میرے ارد گرد جال بن رہے ہو؟ بخش دو مجھے، سانس لینے دو، نہیں چاہیے ہو تم اذہان خانزادہ، پریحان خانزادہ کو۔ پریحان نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا ہے،
چھوڑ دو میرا پیچھا۔ پریحان کی گھٹی گھٹی سسکیوں کے درمیان بولے گئے لفظوں پر اس کمرے کے در و دیوار بھی ایک بار پھر رو پڑے تھے۔ وہی تو تھے اس نازک جان کی تکلیفوں اور اذیتوں کے گواہ۔ کمرے میں پریحان کی روتی کڑلاتی گھٹی گھٹی سسکیاں بڑھتی گئیں اور چاند بھی افسردہ سا اس نازک نیلی آنکھوں والی گڑیا کے ٹوٹے بکھرے محبت بھرے وجود پر ایک مایوس سی نگاہ ڈالتے بادلوں میں گم ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مائیوں کا دن بھی آ چکا تھا۔ آئلین کی ضد تھی کہ اس کی شادی پر ہر فنکشن ہوگا جس پر سب خاموش ہوتے اس کی بات مان چکے تھے۔ لاؤنج میں ہی موجود صوفے پر یزدان اور غازیان بیٹھے آج کے فنکشن کی تیاری کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پاس ہی داعش، شہروز اور زیان بھی بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ خواتین اس وقت کچن میں جبکہ کچھ شام میں ہونے والے فنکشن کی تیاری میں مصروف تھیں۔ اذہان جو سیٹی کی دھن پر کوئی گانا گنگناتے مصروف سے انداز میں لاؤنج سے ہوتے صدر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے آتے نازک وجود سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اگر وہ بر وقت اس نازک وجود کو نہ تھامتا تو دونوں ہی فرش کو سلامی دے رہے ہوتے۔ اذہان کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر کر چکنا چور ہوا تھا تو وہیں اس کا ہاتھ بے اختیاری میں سامنے اس کے بازو میں جھولتے وجود کی نازک کمر کے گرد لپٹا تھا، جبکہ وہ نازک وجود بھی جیسے پورے حق کے ساتھ اذہان کی گردن میں اپنی باہیں حمائل کرتے خود کو اس کے چوڑے وجود میں سمیٹتے گرنے سے بچا گئی تھی۔ تصادم زوردار تھا، تبھی ان دونوں کو بھی سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ صوفوں پہ بیٹھے پانچوں نفوس کے چہرے ناگواری سے سرخ پڑے تھے، جبکہ گارڈن کی جانب سے آتی پریحان کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ نیلی آنکھوں میں نمی سی اتری تھی۔ سوہا، تم یہاں؟ اذہان نے سوہا کی جانب ایک نگاہ دیکھتے بے ساختہ ہی صدر دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی موجود گارڈن کے گلاس جوڑ کی جانب دیکھا جہاں پریحان نم آنکھوں سے کھڑی تھی۔ اذہان نے جب پریحان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی نگاہوں کا مرکز اپنے اس ہاتھ کو بنا پایا جو سوہا کے کمر کے گرد بے ساختہ حائل ہوا تھا۔ اذہان نے تیزی سے اپنا ہاتھ سوہا کی کمر کے گرد سے ہٹایا تھا۔ یہ ایک بے اختیار حرکت تھی جو اذہان کی جانب سے ہوئی تھی۔ پریحان نے آنکھوں میں ناگواری لیے سر جھٹکا اور اپنے قدم واپس گارڈن کی جانب موڑ لیے۔ دوسری طرف اذہان ہوش میں آتے تیزی سے سوہا کو خود سے پیچھے دھکیلتے پریحان کے پیچھے بھاگا تھا، جس پر سوہا نے لب بھیجتے خود کو دوبارہ سے گرنے سے سنبھالا تھا، جبکہ جہاں داعش نے اذہان کو خوف زدہ ہو کر پریحان کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر اتنی سیریس سچویشن میں بڑی مشکل سے خود کو ہنسنے سے باز رکھا تھا، وہیں یزدان نے سر جھٹکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی چست ڈریسنگ نے اسے نظریں پھیرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہی حال زیان، شہروز اور غازیان کا بھی تھا۔ البتہ داعش ابھی وہاں سے گزرتی ملازموں کو کچن سے عبیرہ کو بلانے کا کہتا ہی کہ سیڑھیوں سے اترتی آئلین کی آواز پر رک چکا تھا۔ اوہ سوہا جانو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آئلین تیزی سے سیڑھیوں سے اترتے پرجوش سے انداز میں سوہا سے ملی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو حسینہ؟ سوہا کی بات پر آئلین کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ بابا جان، یہ میری دوست ہے، میں نے اسے اپنی شادی پر انوائٹ کیا ہے۔
آئلین نے یزدان کی جانب مڑتے ہچکچاتے ہوئے کہا، جس پر یزدان نے بغیر ان دونوں کی جانب دیکھے ہونکار بھری تھی، جبکہ آئلین سوہا کا ہاتھ تھامتے کھینچتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ دوسری طرف سوہا نے ایک نظر یزدان کی جانب نفرت آمیز نظروں سے دیکھتے اس جانب دیکھا تھا جہاں سے اس نے اذہان خانزادہ کو غائب ہوتا دیکھا تھا۔ پری 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 یار میری بات تو سنو۔ اذہان نے لمبے ڈھمبے ڈھک پڑتے پریحان کے بازو کو تھامتے اسے ایک جھٹکے سے روکتے خود کی جانب پلٹا تھا، جس پر پریحان اذہان کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے کسی اچھوت کی مانند اسے خود سے دور دھکیل چکی تھی۔ خبردار خبردار اذہان خانزادہ، جو تم نے مجھے اپنے گندے اور غلیظ ہاتھوں سے چھوا تو جان سے مار دوں گی میں تمہیں، سمجھے؟ پریحان کے پہلے خود کو اس طرح خود سے دور دھکیلنے اور پھر ان زہر آلود لفظوں پر اذہان کی آنکھوں میں بے یقینی سی پھیلی تھی۔ اذہان نے پریحان کی نیلی آنکھوں میں جھانکا جس کا وہ آصیف تھا، اور اگلے ہی پل ان نیلی آنکھوں میں بلا کی حقارت دیکھتے اذہان کے قدم بے ساختہ لڑ کھڑائے تھے، جبکہ اپنی روح خاکستار ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ پری کیا ہوا ہے؟ ریلیکس یار۔ اذہان نے سنبھلتے ہوئے ایک اور کوشش کی تھی، جس پر پریحان استہزائیہ انداز میں ہنس دی تھی۔ میں ریلیکس ہی ہوں مسٹر اذہان خانزادہ، بس آپ مجھ سے دور رہا کریں، نفرت ہوتی ہے مجھے آپ کی موجودگی سے۔ پریحان نے اب کے دبی دبی آواز میں گڑگڑاتے ہوئے کہا، جس پر اذہان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ سرخی بھی اتری تھی۔ میرا بچہ، بتاؤ تو کیوں اس قدر خفا ہو اپنے اذہان سے؟ وہ جو اندر ہوا وہ صرف ایک اتفاق تھا اور کچھ نہیں، تم مجھے جانتی ہو۔ اذہان کو لگا کہ پریحان کا رویہ اندر ہوئے حادثے کی وجہ سے ایسا ہے، تبھی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ وہ دونوں اس وقت جس جگہ پہ کھڑے تھے وہاں ایک پلر تھا جو دونوں کو چھپائے ہوئے تھا۔ دوسری طرف پریحان اذہان کی بات پر کہکا لگا کر ہنس دی، ایسے کہ اس کی نیلی آنکھوں سے پانی موتیوں کی صورت بہنے لگا تھا۔ اب تو عادت ہو چکی تھی ان نیلی آنکھوں کو بہنے کی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آج ان آنکھوں سے آنسو تنہائی میں نہیں بلکہ اذہان خانزادہ کے سامنے بہہ رہے تھے، جو ان آنسوؤں کی وجہ تھا۔ مگر پریحان بھی ماہر تھی اپنا درد چھپانے میں، اس لیے ہنستے ہوئے ان آنسو کو پانی کا نام دیا تھا۔ او میرے خدا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ پریحان کے اس طرح ہنسنے پر اذہان کے گلے میں گھلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ پریحان کو تھامنا چاہا، مگر پریحان ایک بار پھر اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ بنا چکی تھی، جس پر اذہان نے اذیت سے پریحان کی جانب دیکھا تھا۔ یہی تو خوش فہمی مجھے لے ڈوبی مسٹر اذہان خانزادہ، کہ میں تمہیں جانتی ہوں اور تمہارا کردار صاف ہے۔ پریحان نے طنزیہ انداز میں بولتے اذہان کی جانب دیکھتے کچھ توقف لیا۔ دوسری طرف اذہان کا وجود آتش گیر مادے کی طرح دہکا تھا، آنکھوں کی سرخ وینس نمایاں ہوئی تھی، چہرہ جبڑے تن چکے تھے، حملہ کردار پر ہوا تھا، اس کا پاگل ہونا بنتا تھا۔ ہوش میں ہو تم پری؟ کیا بکواس کرے جا رہی ہو؟ اذہان خانزادہ اپنا غصہ ضبط کرتے دبا دبا گھبرایا تھا، جس پر پریحان نے تنفر بھری نظروں سے اذہان کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، ہوش و حواس میں ہوں۔ یہ اندر موجود لڑکی وہی ہے نا جس کے
ساتھ تم دیار غیر میں عیاشی کرتے رہے ہو۔ اذہان کو لگا کسی نے کھولتا تیل اس کے وجود پر انڈیل دیا ہو۔ پری پری اذہان بے یقینی سے گھٹایا تھا۔ محبت بھرا دل لہو لہان ہوتے سینے میں پھڑ پھڑایا تھا، مگر دوسری جانب تو جیسے پریحان اپنے ہوش و حواس ہی کھو چکی تھی۔ تالو دل میں پلتا غبار جیسے آتش فشاں کی مانند پھٹ رہا تھا۔ پری نہیں، پریحان غازیان خانزادہ، خبردار جو مجھے اپنی گندی زبان سے پری پکارا۔ پریحان شہادت کی انگلی اذہان کی جانب کرتے اسی کی طرح گرائی۔ آج جیسے ضبط جواب دے چکا تھا اس کا، جبکہ اذہان نے غصے سے پاگل ہوتے گہرے گہرے سانس لیے، جس کی تپش سے پریحان کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا بچہ، ایک بار میری بات سنو، ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اذہان کا لہجہ التجائیہ ہوا تھا۔ پریحان کے زہر میں ڈوبے لفظ اسے جیتے جی مار رہے تھے۔ کردار پروار عورت کے ہو یا مرد کے، دونوں کی تکلیف برابر ہوتی ہے۔ جس طرح عورت کا کردار اس کے لیے معنی رکھتا ہے، ایسے ہی ان مردوں کا کردار بھی ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے جنہوں نے ساری زندگی سیدھ سیدھ کر خود کو بس اپنی محرم کی امانت سمجھا ہو، اور پھر جب انگلی کردار پر اٹھتی ہے تو پھر مرد ہو یا عورت دونوں ہی تڑپ اٹھتے ہیں۔ پریحان نے بھی انگلی اذہان کے کردار پر اٹھائی تھی، اور اذہان خانزادہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ تم کتنے جھوٹے، فریبی اور مکار ہو اذہان خانزادہ، میں جان چکی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یعنی پریحان خانزادہ اتنی بے وقوف ہوں کہ تمہاری دوگلی اور جھوٹی باتوں میں آ جاؤں گی؟ تم ایک بد کردار اور فریبی مرد ہو جو عورت ذات کو اپنی دل لگی کا سامان سمجھتے ہیں۔ کئی سالوں تک اس 2 کی عورت سے دل لگی کرتے رہے، اور اب محبت کا ڈرامہ رچائے میرے سامنے کھڑے ہو۔ ڈوب مرو تم اذہان خانزادہ، لعنت بھیجتی ہوں میں تمہارے 2 کی محبت پر۔ پریحان نے نفی میں سر ہلاتے غصے بھری نظروں سے اذہان کی جانب دیکھا، جبکہ پریحان کے ادا کیے گئے لفظوں پر اذہان کو اپنے وجود میں دھماکے سے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کن پٹی کی رگیں بری طرح پھڑپھڑائیں، چہرہ غصے اور توہین کے مارے سرخ ہوا، آنکھوں میں لہو سا اترا۔ اذہان نے پوری قوت سے زوردار مکہ پریحان کے پیچھے موجود پلر پر مارا۔ پریحان کی چیخ بے ساختہ تھی، مگر اذہان رکا نہیں تھا، بلکہ لگاتار مکے مارتا چلا گیا۔ آس پاس رکھے گملے پھول جو اس کے ہاتھ میں آئے اس نے زمین پر دے مارا۔ پریحان نے منہ پر ہاتھ رکھتے خود کو پلر میں سمانا چاہا تھا، اور خوفزدہ نظروں سے اذہان کی جانب دیکھا جو پوری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، ان میں سے خون رسنے لگا تھا۔ پھر وہ ایک دم سے پریحان کی جانب مڑا اور اس کے ارد گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اذہان اسے محصور کر چکا تھا۔ بس بکواس بند، پریحان غازیان خانزادہ، تمہیں میرا قتل بھی معاف، مگر ہمت کیسے ہوئی میرے کردار اور میرے عشق پر انگلی اٹھانے کی؟ بولو، کب میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی؟ کب تم نے مجھے عورت ذات سے دل لگی کرتے دیکھا؟ بولو، جواب دو، چپ کیوں ہو؟ اذہان نے پہلے اپنے لبوں پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر پریحان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ پھر جب سے سرخ ہوتے چہرے
اور بیچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ لفظ چبا چبا کر اپنی بات کرتے، پے در پہ کئی مکے پیچھے پلر پر مارے۔ دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو رہا تھا۔ دل میں بسنے والی واحد عورت اس کو بد کردار کہہ رہی تھی، اس کی سچی اور پاک محبت کو گالی دے رہی تھی۔ اذہان کا دل کیا سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ ثبوت اندر موجود ہے، اندر موجود آپ کی باہوں میں جھولتی وہ عورت تھی۔ اور رہی بات آپ کی سو کالڈ محبت کی، تو تھوکتی ہوں میں ایسے مرد اور اس کی 2 ٹکے کی محبت پر۔ پریحان اس وقت بری طرح خوف سے لرز رہی تھی۔ اذہان کا اس قسم کا پاگل پن اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل نے دہائی دی، بس کر جا ظالم عورت، دیکھ تیرے محبوب کے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں، ان میں سے خون رسنے لگا ہے، تھام لے انہیں، رکھ دے اپنی محبت کا مرہم۔ مگر دماغ نے دل کی بات کی نفی کی اور دلیل دی کہ یہ شخص بے وفا اور دھوکے باز ہے۔ پھر ایک کے بعد ایک پریحان کی آنکھوں کے سامنے وہ واہیات تصویریں اور اندر موجود منظر گھوما جو اسے غصے سے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اور پھر وہ ایک دم سے گھبرائی تھی، آخر تھی تو وہ بھی غازیان خانزادہ کی ہی بیٹی نا۔ خود سری ضد اور غصے کے کچھ جراثیم پریحان غازیان خانزادہ میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن اذہان کا خوف ایسا تھا کہ وہ تم سے آپ پر آ چکی تھی۔ دوسری طرف اذہان نے ضبط سے ہاں میں سر ہلایا، آنکھیں اور چہرہ پوری طرح سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں بد کردار، میں آوارہ، میری نیت میں کھوٹ، مجھ سمیت میری محبت بھی 2 ٹکے کی۔ صحیح مس پریحان غازیان خانزادہ۔ اذہان نے کہتے پریحان کی جانب غصے اور ضبط سے سرخ ہوتی نظروں سے دیکھا۔ آواز انتہا کی دھیمی تھی اور وہ مسلسل سر ہلا رہا تھا، جبکہ چہرے پر ایک عجیب سی سفاکیت بھرا تاثر ابھرا تھا۔ پریحان کو اس وقت وہ جنونی اور سنکی لگا تھا۔ پریحان نے تھوک نکلا، مگر وہ کیا ہے نا پریحان خانزادہ، یہ بد کردار اور ذلیل مرد، بلا کا انا پرست اور ضدی بھی ہے۔ تم نے کہا تم مجھ جیسے مرد پر اور میری 2 ٹکے کی محبت پر تھوکتی بھی نہیں ہو۔ اب تم اس 2 ٹکے اور بد کردار مرد کی بیوی کے نام سے جانے جاؤ گی۔ تم نے غلط کیا، بہت غلط۔ میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، کیونکہ تم میری کچی عمر کی پکی محبت ہو، مگر میں ان بزدلوں میں سے بھی نہیں ہوں جو اپنی محبت کو چھوڑ دے۔ تم بنو گی تو میری ہی، پیار سے نہیں تو زبردستی سے۔ اور جس نے بھی اس خالی دماغ میں میرے بارے میں خناس بھرا ہے نا، اسے میں انہی نازک اور خوبصورت ہاتھوں سے جہنم واصل کرواؤں گا۔ یہ بات ذہن نشی کر لو۔ تمہیں بننا صرف اور صرف اذہان یزدان خانزادہ کا ہے۔ گاٹ اٹ؟ اذہان کی آواز نرم تھی، مگر اس میں بھی شیر جیسی گرراہٹ تھی۔ وہ کبھی بھی پریحان کے معاملے میں سخت ہو ہی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ تبھی ضبط سے جبڑے پیچھے ایک ایک لفظ پر زور دیتے پریحان سے فاصلہ بنایا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کسی تیسرے نے پریحان اور اذہان کے بیچ مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تبھی پریحان کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے شفافیت سے کہا تھا۔ دوسری طرف پریحان نے بے یقین نظروں سے سسکی لیتے اذہان کی جانب دیکھا، جو غصے سے منہ پھیر چکا تھا۔ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں اذہان کا مضبوط وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ اذہان سے خوف زدہ ہو چکی تھی، مگر اب بھی چپ ہونے سے انکاری تھی۔
میں مرتی مر جاؤں گی، تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اس خواب کے ساتھ ہی تم اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤ گے۔ یہ پریحان غازیان خانزادہ کا وعدہ ہے۔ پریحان پھر سے آپ سے تم پر آتے دبا دبا گرائے تھے اور اپنے خوف سے لرزتے وجود کو سنبھالتے بغیر اذہان کی جانب دیکھے تیزی سے حویلی کے اندر بڑھ چلی گئی تھی۔ اذہان غصے سے شدت سے گراتے ہوئے دیوار سے سر ٹکائے ضبط سے آنکھیں مون چکا تھا۔ چاکلیٹ براؤن آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی 2 آنسو نکلتے ڈارک براؤن داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ پریحان کا اس پر شک کرنا، اس کی محبت کو گالی دینا اذہان خانزادہ کو جیتے جی مار چکا تھا، مگر پھر بھی پریحان خانزادہ سے دستبردار ہونا اذہان خانزادہ کو قبول نہیں تھی، دستبرداری اذہان خانزادہ کو قبول نہیں تھی۔ اسے ہر حال میں پریحان خانزادہ اپنی ملکیت میں چاہی تھی، محبت سے یا زبردستی سے ہونا اسے اذہان خانزادہ کا ہی تھا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ روتے ہیں، ضرور روتے ہیں، اپنی پسندیدہ عورت کے کھونے کے ڈر سے، اپنی پسندیدہ عورت کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے کے ڈر سے، اپنی پسندیدہ عورت کے بدگمان ہونے کے ڈر سے، اپنی پسندیدہ عورت کے کسی اور کے ہو جانے کے ڈر سے۔ اذہان خانزادہ بھی تڑپ ہی تو اٹھا تھا پریحان کی بدگمانیوں بھرے اور نفرت آمیز جملے پر۔ وہیں اوپری فلور پر کھڑا ایک نازک وجود اذہان کی خوفناک خون جما دینے والی دھاڑوں پر خوف سے لرزا ضرور تھا، مگر اس نازک وجود کے چہرے کی مسکراہٹ دیدنی تھی، جیسے وہ جیت کے قریب ہو۔ امید کرتی ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ کون ہے وہ تیسرا شخص جو بڑھانا چاہتا ہے پریحان اور اذہان کے بیچ دوریاں؟ کون ہے سوہا؟ کیا واقعی اذہان نے دیا ہے پریحان کو دھوکا؟ کیوں تھی سوہا کی آنکھوں میں نفرت یزدان خانزادہ کے لیے؟ اور کون تھا وہ نازک وجود جو کھڑکی پہ کھڑا اپنی جیت پر مسکرایا تھا؟ اب یہ مت کہہ دینا کہ وہ بھی عفاف ہی ہے۔ سچی میں 2-3 لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے اکتا چکی ہوں جس میں عفاف کو مسلسل ہیٹ دی جا رہی ہے۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی رائے رکھتے ہیں، کچھ لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں۔ میں 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کردار پسند نہیں آ رہا تو بے شک آپ اس کردار کے سین اسکپ کر دیں۔ خیر آپ کی مرضی، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، اپنی رائے کا اظہار دیا کریں، اچھے نیگیٹو پازیٹیو کسی بھی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں، اور کوشش کیا کریں ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ رائے کا اظہار ہو۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جو مطلب لاسٹ میں جو میں نے گانا بے پناہ والا گانا لکھا ہے وہ بیسیکلی میرا سب سے پسندیدہ گانا ہے کہہ سکتے ہیں، اور میں نے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ آج کے ایپیسوڈ کی جو ہے نا گلمس مطلب میں نے 6 بجے کے قریب پوسٹ کی تھی، تو آپ لوگ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ یہی سیم سانگ میں نے اس پوسٹ پہ لگایا ہوا ہے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک دونوں پر، تو آپ لوگ جا کے گانا بھی سن سکتے ہیں اور پوسٹ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اسی ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ ہے۔
एपिसोड को लाइक लाज़मी कर दीजिएगा। जिन रीडर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं कि किस आप आज के एपिसोड में आपको कौन-सा सीन, कैरेक्टर या किरदार पसंद आया। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं बताना चाहते तो कपल हैशटैग बता दें कोई, ताकि मेरी हेल्प आउट हो जाए। बाकी ये कि जो है अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें और अपनी राइटर को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।